سو آئی ہوپ کہ یو گائز ریممبر کہ ہم نے کہاں پہ بات ختم کی تھی. ہم نے بات لاسٹ ٹائم ختم کی تھی اسٹیپ 1 کو ہم نے کھنگالا تھا، جس میں ہم نے میکنگ اے لسٹ، میکنگ اے کلسٹر ڈائیگرام، یعنی جنریٹنگ آئیڈیاز یا گیٹنگ آئیڈیاز جو اسٹیپ 1 تھا اس کی کہ وہ کیسے آئیڈیاز آ سکتے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. جس میں میکنگ اے لسٹ تھی، جس کو ریکیپ کرتے چلتے ہیں، اس میں کلسٹر ڈائیگرامنگ تھی، اس میں ریسرچنگ کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اور ریسرچنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے فری رائٹنگ کے اوپر بات کی تھی. تو اب جب پہلا سٹیپ آپ نے کر لیا، ان چاروں طریقوں سے آپ نے، ہو سکتا ہے آپ کو ایک ہی طریقے سے مواد مل جائے، ہو سکتا ہے آپ 2 طریقے استعمال کریں، 3 طریقے، 4 طریقے، ان میں سے کوئی بھی آپ نے ایک بھی اگر اٹھایا ہے میتھڈ اور آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی آئیڈیاز جو ہیں وہ آ گئے ہیں. اب وہ چونکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ آئیڈیاز رینڈم ہیں، اور آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ یس سر. اور میری یس آواز سر. آ رہی ہے؟ یس سر. چلیں ٹھیک ہے. سو اس سارے پروسیس کے بعد آپ نے صرف اور صرف اپنا پیج بھر دیا تھا آئیڈیا سے، اس اسٹیپ لرننگ کرو جو ہمارے پاس، یا کوئی بھی جو اور سٹوری آپ کے پاس ٹائٹل ہے اس سے ریلیونٹ جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا تھا اس سے آپ نے پیج بھر دیا تھا. اب اس پیج سے فلٹر آؤٹ کرنا ہے، یعنی چیزوں کو نکالنا ہے، ڈالنا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ ہمارے آگے جو سٹوری ہے اس کے لیے مفید ہے اور کون سا آئیڈیا اس کے لیے بہتر نہیں ہے. سو ہم اسٹیپ 2 کو کہتے ہیں چوزنگ، یعنی پہلے گیٹنگ آئیڈیاز، اور گیٹنگ آئیڈیاز کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے چوزنگ، یعنی وہ جو آئیڈیاز یو گاٹ دوز آئیڈیاز، یا جو آئیڈیاز جنریٹ کیا آپ نے، ان آئیڈیاز میں سے اب آپ نے اپنے پیس آف رائٹنگ کے لیے کون کون سی چیزیں کس کس طرح سے اٹھانی ہیں، اس کو ہم چوزنگ کہتے ہیں. اور یہ آپ کی طرف میں لے کے آ رہا ہوں. So Mr. Faisal will read it out. Yes, sir. Read it out. Okay, sir. Choosing. Yeah. This step is about having a look at all the ideas we have got and assessing them. This is Assessing. where we start assessing them. This کھانا نہیں is where we ہے. start. Okay, sir. This is فیصل where آپ we start to discriminate. آپ ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتے جائیں کہ یہ جو پہلا اسٹیپ میں نے، یہ جو پہلی بات آپ نے پڑھی ہے، واٹ ڈز اٹ ایکچولی مین. اس کا مطلب یہ ہے کہ we have to look on all the ideas that is present on the content. اینڈ ویئر آر Assessing دیز کا کیا آئیڈیا، یہ کن آئیڈیاز پہ ہم نے وی ہیو اے لک. مطلب سر جو کہ کنٹینٹ میں موجود ہو، کون سے کانٹینٹ میں؟ جو کہ سر ہمیں دیا گیا ہو کسی ریڈنگ کرنے کے لیے. نہیں بیٹا، یہ آپ کے کانٹینٹ میں آپ، یہ کیونکہ سیکنڈ آئیڈیا نا چوزنگ والا، تو یہ یس سر. آپ کے اسٹیپ 1 میں جو آپ نے آئیڈیاز یعنی جنریٹ کیے تھے، یہ ان آئیڈیاز کو آپ نے دیکھنا ہے اور ان آئیڈیاز کو اسیس کرنا ہے، وہ جو آپ کے پیج پہ موجود ہے. اوکے سر. جی کیری آن. This is where we start to discriminate between the ideas and definitely can't use and ones that have some potential. جی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سر ہم نے ڈسکریمنیٹ یعنی کہ اس میں فرق کرنی ہے یا علیحدہ کرنے ہیں ان آئیڈیاز میں جن کے اندر کچھ طاقت ہو اور جنہیں ہم نے استعمال کرنا ہو. ہاں جی بالکل، جنہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں اور جنہیں ہم استعمال نہیں کر سکتے. ہمیں
یعنی ہم نے وہاں علیحدہ کرنا ہے کہ یہ تو وی ڈیفینیٹلی کانٹ یوز، یہ والا آئیڈیا تو بالکل اس کو نکال دیں، یہ تو میری پیس آف رائٹنگ میں فٹ نہیں آتا. اور پھر سم پوٹینشیل جن کے اندر کوئی ایسی آپ کو لگے کہ اچھا اس کو میں مولڈ کر سکتا ہوں اپنی امیجنیشن سے، اپنی آبزرویشن سے، اپنی دیب داستان سے، یہ جو ہے میری اسٹوری میں کام آ سکتا ہے، اس کو آپ نے علیحدہ کر لینا ہے. جی Okay, sir. To do that, we need to remind ourselves that our writing job is. ٹو ڈو دیٹ، اب یہ کیا کریں گے آپ؟ یہ یہ کرنے کے اس لیے کے یہ لیے کرنے کے لیے ہمیں ہمیں کیا چاہیے کہ ہماری یعنی کہ اصل ہم لوگ کس چیز پہ ورک کر رہے ہیں. جی آپ نے اپنے آپ کو یہ یاد کرانا ہے کہ آپ کی جو رائٹنگ جاب ہے، جو اسائنمنٹ ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا فیصل کہ امیجنیٹو رائٹنگ اسائنمنٹ کا مقصد زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ خیالی سر، وہ مطلب انسان کے اپنے جو ہے نا وہ اپنے کلاس بتایا تھا کہ یعنی کہ وہ سر ہمارے خیالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس خیالات کے مالک ہیں. مطلب امیجنیشن ہے سب کچھ، مطلب میں نے لیکچر شروع سے دیے ہیں. آپ لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہیں پڑھتے دوبارہ اس کو. میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی رائٹنگ کا پیس ہے نا، اس کا پرپس سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس رائٹنگ پیس کا پرپس کیا ہے. اب ایسے کا پرپس یوزولی کیا ہوتا ہے؟ سر کسی کو پلیجر دینا. نہیں وکیل، آپ بتائیے یہ امیجنیٹو رائٹنگ اسائنمنٹ کا پرپس موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے، اور ایسے رائٹنگ کا پرپس موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ سر امیجنیٹیو رائٹنگ کا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم، اور ایسی کا پرسویشن ہوتی ہے اور انفارمیشن دینا ہوتا ہے. ایکسیلنٹ وکیل، ایکسیلنٹ. 3 چیزیں بتائی تھی میں نے کہ رائٹنگ کی آپ نے سب سے پہلے اپنی اسائنمنٹ جب دیکھنی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے میرا مقصد کیا ہے. امیجنیٹو رائٹنگ اسائنمنٹ یعنی سٹوریز، ڈراماز، سفر نامے، شاعری، ناول، ان کا زیادہ تر بنیادی مقصد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ یہ انفارمیشن یا پرسویشن پہ بھی تھوڑا بہت کام کر سکتے ہیں. جبکہ ایسے از ناٹ سپوز ٹو انٹرٹین یو. ایسے جو ہے وہ پرسویشن یعنی قائل کرنے کے لیے، یا انفارمیشن یعنی انفارمیشن آگے پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. سو یہ 2 چیزیں جو ہیں، یہ فرق فیصل ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو جب آپ نے چوزنگ کی طرف جانا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا اب جو میرے رائٹنگ کا پیس ہے وہ کیا ہے. تو اسٹیپ لرننگ کرو جو ہے اس کا مقصد، سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ چونکہ وہ امیجنیٹو رائٹنگ پیس ہے، سٹوری آپ نے لکھنی ہے، تو اس کا پرپس کیا ہوگا؟ بیسک پرپس اسٹوری کیا ہوگا؟ سر اس کو پلیجر انٹرٹینمنٹ. ہوگا، انٹرٹینمنٹ ہاں، ہوگا، پلیجر پلیجر یا ہوگا. انٹرٹینمنٹ، اس کا بیسک پرپس پلیجر یا انٹرٹینمنٹ ہوگا. تو آپ جب چوزنگ کی طرف جائیں گے تو ان 2 چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ نے ان آئیڈیاز کو جو آپ نے اسٹیپ 1 میں اپنے صفحوں پہ لکھے تھے ان کو اسیس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ڈسکریمنیٹ کرنا ہے کہ کون سا آئیڈیا دم والا ہے اور کون سا دم والا نہیں ہے. تھینک یو. The purpose of اچھا جی imaginative writing. جی، Pardon, sir. لاؤڈ اینڈ کلیئر. The purpose of imaginative writing, you will remember, is to entertain. So, for choosing an idea, the test will be: can the idea be made entertaining? The answer will be yes. If idea could engage a reader's feelings, let the reader see or hear something, or make a reader want to know what happened next. اچھا جی، کیا سمجھ آیا آپ کو اس بات سے؟ ابھی جو میں نے بات کی یہ وہی بات ہے جو میں اس سے مطلب ہے پہلے. کہ یس سر، یعنی کہ امیجنیٹو رائٹنگ کا مقصد ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پلیجر ہوتا ہے، انٹرٹیننگ ہوتا ہے. تو ہمیں جب ہم کوئی چیز آئیڈیا کو جب ہم چوز کریں گے تو ہم سب سے پہلے اس پہ ٹیسٹ کریں گے کہ کیا یہ آئیڈیا ہمارے لیے انٹرٹیننگ ثابت ہو سکتی ہے یا ریڈرز کے لیے انٹرٹیننگ ثابت ہو سکتی ہے. تو اس کا جواب بالکل ہونا چاہیے، یعنی کہ بالکل جی ہاں، اس کا آنسر یہی ہونا چاہیے. تو وہ جو آئیڈیا ہے وہ اپنے ساتھ
جو ریڈر ہوتا ہے اس کے وہ اپنے ان کے فیلنگ کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. جی بالکل. آپ دیکھیے کہ جب آپ فلم دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی، یا آپ کوئی کہانی پڑھتے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، تو اس کا جو آئیڈیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں وہ بنیادی مقصد انٹرٹینمنٹ ہے نا. فلم کا Yes, sir. بنیادی مقصد کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. بالکل سر. ڈرامے کا بنیادی مقصد انٹرٹینمنٹ ہے نا. کہانی کا بنیادی مقصد انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن وہ کہانی، وہ ڈرامہ، وہ فلم آپ کو انٹرٹین کر کیسے رہی ہوتی ہے؟ بالکل سر. وہ سر ہمارے خیالات اور جذبات کو اپنے اندر لے لیتی ہے. ہم اس میں ایگزیکٹلی. سر. آپ کی فیلنگس کو انگیج کرتی ہے. آپ یس کی سر. فیلنگس کو وہ آئیڈیا انگیج کرتا ہے، آپ کو وہ جکڑ لیتا ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہوئے لیٹ دا ریڈر سی. ڈرامے اور فلم میں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایکشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ڈائلاگ سے ہم سن رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو. اس آئیڈیا ہم سننے سے انگیجڈ ہوتے ہیں. ڈائلاگس کے سننے سے آپ دیکھیں کتنے کتنے ڈائلاگس جو ہیں وہ ڈراموں کے پاپولر ہو جاتے ہیں. چاہے وہ یہ جیسے میرے پاس تم ہو ڈرامہ تھا، اس کے ڈائلاگس کتنے پاپولر ہوئے. یا شاہ رخ خان کے ڈائلاگس جو ہے وہ کتنے پاپولر ہو جاتے ہیں. خان کو ہرانا ممکن ہی نہیں، نہ کیا ہے وہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو یہ ڈائلاگس بھی آپ کی فیلنگس کو انگیج کر رہے ہیں نا. آئیڈیا آپ ریلیٹ کر لیتے ہیں. جیسے یہ بات کہ ڈان کو پکڑنا آسان، مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. تو ہر بندہ اس کے ساتھ اپنی فیلنگ کو ریلیٹ کر لیتا ہے کہ وہ اسکیپسٹ ہے اور اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اور اسی طرح کی چیزیں. آپ اس کو اپنے کامن میں بھی یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے سراؤنڈنگز میں اس سچویشن کو لے کے آ جاتے ہیں. وہ ڈائلاگز جو ہے وہ آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں فلموں والے. تو اور پھر وہ کیا آپ اور کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ آئیڈیا اتنا انگیجنگ ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ آپ اتنا اس میں مگن ہوتے ہیں ڈرامے یا فلم یا اس کہانی میں کہ آپ سے وہ چھوٹتی ہی نہیں ہے. ایک ہی سٹنگ میں خود ایک ہی سٹنگ میں پورا ناول پڑھنے والوں میں سے تھا. اب تو وقت کی زیادتی ہے کہ اس طرح سے وقت نہیں ملتا. بٹ جب میں آپ لوگوں کی ایج میں تھا تو میں ایک دفعہ میں نے کوئی کتاب اٹھا لی تو پھر کھانا پینا وہ ساری چیزیں جو ہے نا اماں رولا کرتی رہتی تھی کہ بھائی. لیکن وہ اتنی انگیجنگ، کیونکہ میں اس کو اپنی فیلنگ ظاہر میں ایسی ہی کتاب اٹھاتا تھا جو انگیجنگ ہو، اور جو انگیجنگ نہ ہو وہ میں نہیں پڑھ سکتا. تو وہ جو انگیجنگ ہو اور جو اس میں میری فیلنگز یا میری فیلنگز کے علاوہ آپ کی ریشنل تھنکنگ بھی انوالو ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل مجھے فلسفہ پسند ہے، تو اب فلاسفی کی کتاب پڑھتے ہوئے آپ کے جذبات کسی اور طرح سے، آپ کا دماغ بیسیکلی انگیجڈ ہو جاتا ہے. اور دماغ یعنی آپ کی ریشنیلٹی یا آپ کا انٹلیکچوئل لیول جب انگیجڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کسی اور لیول پہ انگیجڈ ہو جاتے ہیں. وہ بالکل اس طرح سے ہے جس طرح آپ میتھمیٹک کا ایک سوال کرتے ہوئے انگیجڈ ہوتے ہیں، اور وہ جب تک سولوشن نہیں آتا آپ کو آپ کا ہاتھ چلتا رہتا ہے اور آپ ڈفرینٹ انداز سے لگے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا. بالکل اسی طرح سے جب انگیجڈ ہوتے ہیں تو آپ کا جو آئیڈیا ہے کیا اس میں اتنی طاقت ہے؟ یہ سوال آپ نے پوچھنا ہوتا ہے اپنے آپ سے کہ اچھا اب ان میں سے ایسا آئیڈیا جو میرے ریڈر کو، چونکہ میں لکھ رہا ہوں کہانی، تو میرے ریڈر کو وہ انگیج کر سکے. اور پھر مزہ یہ ہے جس طرح شاعر آپ کو امیجن کرواتا ہے. آپ نے رابرٹ فراسٹ کی پوم پڑھی ہوگی نائنتھ میں یا 10th میں، مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ. ٹھیک ہے. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. ٹھیک ہے. And miles to go before I sleep. اب آپ دیکھیے کہ یہ اس کے لفظ ہیں، لیکن یہ پورے کی پوری آپ کو ایک امیج دے رہا ہے. اس نے اس پوئم کے اندر، آپ صرف لفظ پڑھنے سے امیجن کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں فلم چلنا شروع ہو جائے گی کہ the woods are lovely, dark and deep، یعنی اونچے لمبے گھنے درخت ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑا ہے اور سردی کی شام ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اس خوبصورت منظر کو. اور پھر جس طرح سے وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ. سو یہ کس طرح سے ورڈز جو ہیں انگیج کیے جائیں. سو اسی لیے ہم جو سملیز یوز کرتے ہیں رائٹنگ کے اندر، میٹافرز یوز کرتے ہیں،
اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پرسونیفیکیشن یوز کرتے ہیں کہ ہم جو ایبسٹریکٹ بات کر رہے ہیں، خیالی بات کر رہے ہیں، ہمارا ریڈر اس کو امیجن کر سکے، اس کو دیکھ سکے، یعنی ہمارے لفظوں کو دیکھ سکے، جس کو ہم ویژول امیجری کہتے ہیں، ویژول امیجری، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے وہ اس منظر کو دیکھ سکتا ہے. اور اسی طرح سینسول امیجری یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ریڈر سن سکے، تو باقاعدہ وہ آوازیں جو آپ لکھ رہے ہیں وہ محسوس کریں جیسا وہ بولنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہے. اور پھر کلائمیکس میں آپ جا کے جس طرح سے اتنا انکویزیٹو بنا دیں، اتنا انگیجنگ بنا دیں کہ اگلے دن لڑکیاں لڑکے جب اسکول یا کالج آئیں تو وہ بات یہی کرتے رہیں کہ فلانے کی شادی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، مارا جائے گا یا نہیں مارا جائے گا، اور وہ اپنے اپنے گیسنگ دے رہے ہوں اور اسی کے اوپر پورا دن گزر جائے، اور شام کا انتظار کہ آج پتہ نہیں جو ہے نا وہ ہمایوں سعید مرے گا یا نہیں مرے گا، اور شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور بہت سارے لوگ پھر اتنے انگیجڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پہ ایک ہی ساتھ ساری ایپیسوڈز دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ آگے کیا ہوگا جو ہے وہ انہیں بہت انگیج کرتا ہے. اور کچھ ڈرامے، کچھ فلمیں اتنی شاندار ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کا اینڈنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی آپ امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس سے آگے کیا ہوگا، اور پھر ان کا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا سیکول بن کے آ جاتا ہے، یا پارٹ 2 اور پارٹ 3 بن کے آ جاتے ہیں. چونکہ وہ وہاں پہ جب ایک کہانی کو ختم بھی رائٹر کرتا ہے تو اس میں بھی وہ اتنا انگیج رکھتا ہے کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے آگے بھی پتہ چلے کہ کیا ہوگا. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ Yes, sir. Yes, sir. کلیئر؟ Yes, sir. اوکے. اچھا اب آتے ہیں اچھا اپنا آفاق آواز اگر آپ کو آ رہی ہے تو آپ یہ ریڈ آؤٹ کریں. وکیل آپ پڑھیے. وکیل. Choosing. Once you have chosen the ideas you think you can use, two things will happen. سر پورا پڑھوں یا ساتھ میں بتاؤں بھی؟ یہ تو سادہ بات ہے، اس کو کیا ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے آگے. You will get a sense of the shape your piece might take, what it could be about. You will see where there are gaps, where you need to think up few more ideas. جی اب ان دونوں باتوں کو بتائیے کہ کیا جب آپ نے چوزن کر لیا آئیڈیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ سر یہاں پہ بتایا ہوا کہ جب ایک دفعہ آپ آئیڈیاز چوز کر لیں تو دو کام ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس سے میری سٹوری کس طرف جا رہی ہے، اور دوسرا اس میں کون سی خامیاں ہیں جس کے بارے میں میں سوچ کے یا اور آئیڈیاز ڈال کے اس کمی کو یا اس خالی جگہ کو فل کر سکوں. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. ظاہر ہے جب آپ کے پاس پہلا ایک رف اسکیچ تھا، اس رف اسکیچ سے اب آپ نے کہانی جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے. اب آپ آؤٹ لائننگ کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کہانی کا خاکہ بنانے جا رہے ہیں. اس رف اسکیچ سے اب آپ ایک اسکیچ سے خاکے کی طرف جا رہے ہیں، ایک خاکہ جو آپ کو ذہن میں کلیئر کر دے گا. ابھی صرف آپ کے پاس آئیڈیاز تھے، اب ان آئیڈیاز کو آپ نے فلٹر کیا، ان میں سے جو آپ کو لگا جن میں پوٹینشیل ہے وہ اٹھا لیا آپ نے. تو اب جب آپ نے اٹھا لیے تو پھر دو چیزیں ہوں گی. وہ دو چیزیں کیا ہوں گی؟ ایک تو یہ کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اچھا میری سٹوری کس بارے میں ہوگی اور کس طرف جائے گی، اس میں کون کون سے ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یار ابھی کچھ چیزیں شاید کمی ہے، گیپس ہیں، لوپ ہولز ہیں، ان کو میں مزید کچھ ایکسپلور کر کے مزید سوچ کے اس کو میں ڈالوں اس کے ساتھ. اچھا جی. جی وکیل آگے پڑھیے.
You might be thinking, why didn't we just gather useful ideas in the first place? The reason is that useful ideas and useless ideas often come together in the same bundle. If you never let the useless ideas in, you will miss some of the useful ones too. جی اس کا کیا مطلب ہے؟ سر اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں سے جو اچھے آئیڈیاز ہیں یا جو کارآمد آئیڈیاز ہیں وہ پہلے کیوں نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کیوں کہ اچھے اور برے آئیڈیاز ایک ساتھ آتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہوا کہ آپ نے یوزلیس کی بجائے اگر یوزلیس کو آپ نے آنے دیا تو وہ جو یوزفل آئیڈیاز ہوں گے وہ واش آؤٹ ہو جائیں گے, وہ آپ کے خیال سے نکل جائیں گے. نہیں, اس میں تھوڑا سا یہ ہے, دیکھیں آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں آپ میں سے کہ یار یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بس ہم نے آئیڈیاز سوچے تھے پہلے پیج پہ, تو بس اسی وقت ہم نے صرف انہی آئیڈیاز کو ہم لکھتے جو ہمیں لگتا کہ ٹھیک ہے یعنی جن میں پوٹینشیل ہے, اور وہ چیزیں جن کو بعد میں ہم نے ریجیکٹ کرنا ان کو پہلے ہی ریجیکٹ کر دیتے اور اپنا پیج جو ہے وہ صرف ان چیزوں سے بھرتے جو ہمیں. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ وہاں پہ اسٹک ہو کے بہت زیادہ ٹائم وہاں پہ ویسٹ کر دیتے, سوچتے رہتے, اور جب آپ وہاں پہ رک گئے ایک چیز کے اوپر تو پھر ہو سکتا ہے یعنی فری رائٹنگ آپ نے کی تھی یا ریسرچ کیا تھا یا آؤٹ لائننگ یا کلسٹر ڈائیگرامنگ, اس میں آپ نے جو کچھ آپ کے ذہن میں آیا تھا آپ نے لکھ دیا تھا نا. اب وہ جو کچھ آیا اس میں سے کچھ اسٹرانگ چیزیں ہیں, کچھ کمزور چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہی کریں گے کہ صرف اسٹرانگ چیزیں آئیں اور کمزور چیزیں یعنی یوزلیس آئیڈیاز جو ہیں وہ نہ آئیں, تو ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ یوزلیس اور یوزفل آئیڈیاز ایک ساتھ آتے ہیں عام طور پہ. تو پھر آپ جب سختی کریں گے اور آپ سوچیں گے نہیں یہ نہیں صحیح, اور ہو سکتا ہے پھر آخر میں گھنٹہ گزر جائے اور آپ کا پیج ابھی خالی ہو, کیونکہ آپ کو ہر آئیڈیا یہ ایسا لگے گا کہ یار یہ تو مزے کا نہیں ہے. تو جو ذہن میں آئے اس کو اس وقت وہاں پہ لکھتے جانا ہے, یعنی اسٹیپ 1 میں. اسٹیپ 2 میں جا کے پھر آپ نے سوچنا ہے کہ اچھا اب یہ تو ساری چیزیں آ گئی تھی پیج پہ, اب ان میں سے کون سی میں وزن کتنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں وکیل آپ؟ پھر یہاں پہ آپ نے یعنی پہلی جگہ سے آپ نے یوزلیس اور یوزفل کو علیحدہ نہیں کرنا, دوسرے اسٹیپ میں آپ نے یوزفل اور یوزلیس کو علیحدہ کرنا ہے. اوکے سر, سمجھ آ گئی. جی یہ اپنا کون پڑھے گا جی؟ عمر فاروق پڑھیں گے. عمر فاروق آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. جی پلیز آپ پڑھنا شروع کیجئے. جی عمر فاروق پڑھیے. اسٹارٹ سے پڑھوں؟ جی چوزنگ آئیڈیاز فار امیجنیٹو رائٹنگ, یہاں سے نیچے جو لکھا ہوا ہے. Imaginative writing has to entertain your readers. اونچی آواز میں. That imaginative writing has to جی پڑھیے جناب پڑھیے. عمر فاروق کیا مسئلہ ہے, آپ کنیکشن ویک ہے آپ کا؟ اچھا جی, آفاق احمد اور کون ہے جس کا کنیکشن سٹرونگ ہے اور جو پڑھنا چاہتا ہے؟ حمزہ وزیر آپ پڑھنا چاہتے ہیں, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. سر نہیں فیصل آپ نہیں, آپ پڑھ چکے ہیں. حمزہ, حماد محمود, یعنی باقی کوئی ریڈنگ بھی نہیں کرنا چاہتا. واہ جی واہ. فیضان اقبال, چلیں جی ہمیں کوئی نہیں مل رہا تو یہ اگین فیصل شاہ والنٹیئر کریں گے, یہی پڑھیں گے. جی فیصل.
سر جو وہ کانٹینٹ شیئر کر دے. جی سر. Choosing idea for imaginative writing. Imaginative writing has to entertain your readers. That means it's got to engage their feeling, sadness or excitement or amusement. It can also mean you arouse their desire to know what happened next. They are caught up in a story or plot. Imaginative writing cannot happen in a vacuum. It has to happen in a specific place to specific character. Descriptions of any of these will be part of what make the place entertain the reader. اس کا مطلب ہے کہ imaginative writing اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرٹین کرے ہمارے ریڈرز کو, یا جو ریڈر ہوتا ہے اس کانٹینٹ کا یا امیجنیٹو رائٹنگ کا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو انٹرٹین کرے اور ان کے جو فیلنگز ہے یا سیڈنس ہے یا ایکسائٹمنٹ یا مطلب ان کی خوشحالی, امیوزمنٹ, ان کو سر وہ انگیج کرے, اپنے ساتھ انگیج کرے. یعنی کہ کریکٹر اگر غم کی طرف جا رہے تو جو ریڈر ہوتا ہے ان کی مطلب ان کی آنکھیں بھی نم ہو جائے, اور اگر اس میں خوشی ہو تو وہ بھی خوشی سے لہرائے, جو ریڈر ہوتے ہیں وہ بھی خوشی میں مگن ہو جائے, خوش ہو جائے. اور اگر کچھ ایسی امیوزمنٹ ہو تو بالکل ان کی فیلنگز بالکل سیم ہے اسی طرح جو کہ ریڈرز جو ریٹرن ہوتا ہے وہ بالکل ریڈر کی بھی اسی طرح ہونی چاہیے, اسی طرح ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ مطلب آگے بھی کیا ہونے والا ہے, یعنی کہ وہ اتنے اندر مطلب اس کے انگیج ہو جاتے ہیں نا کہ جو ریڈر ہوتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے. جی آگے وہ بالکل اس کے اندر مطلب پنس جاتے ہیں. جو رائٹر ہوتا ہے نا وہ اس پلاٹ کے اندر جو ریڈرز ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر پسا لیتا ہے, انگیج کر لیتا ہے, اور جو پلاٹ ہوتا ہے یا سٹوری ہوتی ہے. جی اور جو بالکل اس امیجنیٹو رائٹنگ جو ہے نا وہ بالکل بھی مطلب وہ ویکیوم مطلب خالی جگہ جس کو کہتے ہیں, مطلب جس میں کوئی ہوا یا مطلب اس کو ہم خالی کہہ سکتے ہیں, ایسے اس طرح نہیں ہو سکتی, بلکہ اس کے لیے ایک اسپیسیفک جگہ اور اسپیسیفک کریکٹر کا ہونا لازمی ہوتا ہے. تو آپ بالکل جب سر, کوئی تخلیق کرتے ہیں نا تو پہلے اس کی سیٹنگ بناتے ہیں کہ یہ میری سٹوری کہاں سیٹ کرے گی. یہ ملکوں میں پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ پاکستان میں ہے, یہ انگلینڈ میں ہے, یہ امریکہ میں اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے, 2 ملکوں میں سیٹنگ ہوگی, 3 ملکوں میں سیٹنگ ہوگی, گاؤں کی سیٹنگ ہے یا شہر کی سیٹنگ ہے, ٹھیک ہے, یا گاؤں اور شہر دونوں کا مکسچر ہے, صحرا کی سیٹنگ ہے یا سمندر کی سیٹنگ ہے, تھر کی ہے یا چولستان کی ہے. وہاں پہلے یعنی آپ نے اسپیسیفک جگہ ڈھونڈنی ہے اور اس اسپیسیفک جگہ میں اسپیسیفک کیریکٹرز. اگر آپ فار ایگزامپل گاؤں کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں تو گاؤں کی آپ نے پلیس اسٹوری گاؤں میں سیٹ کرنی ہے, تو پھر کیریکٹرز گاؤں کے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ کیریکٹرز شہر کی طرح بیہیو کریں اور کہانی گاؤں کی ہو. یعنی اسپیسیفک پلیس ٹو اسپیسیفک کیریکٹرز, یہ اس میں ہوتی ہے کہانی. آپ نے ان کرداروں میں اترنا ہوتا ہے اور اس طرح سے بیہیو کرنا ہوتا ہے جہاں پہ وہ کیریکٹرز موجود ہوتے ہیں, اور آپ نے وہ ڈسکرپشن بھی دینی ہوتی ہے. جس طرح آپ پڑھتے ہیں کہانیاں, جس طرح آپ شاعری پڑھتے ہیں, جس طرح آپ ناول افسانے پڑھتے ہیں, کہ آپ جس جگہ پہ آپ نے جس بندے کو فار ایگزامپل آپ ایکشن ایک کھول رہے ہیں سامنے, تو ڈرامہ ہے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ رائٹر سیٹنگ دیتا ہے پہلے کہ وہ کمرہ جو ہے وہ کس طرح دکھائی دیتا ہے, اس میں صوفے کتنے تھے, بیڈ کتنے تھے, جو کیریکٹر ہے فار ایگزامپل فیصل اس کا نام ہے تو وہ کہاں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں, اس نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانکا ہے یا نہیں دیکھا, سورج کی روشنی اندر آتی ہے یا نہیں آتی. یعنی وہ جس طرح سے ڈسکرپشن جو ہے رائٹر جو ہے وہ دیتا ہے, وہ سیٹنگ کرتا جاتا ہے, سارا کچھ اس میں آپ کے سامنے آتا ہے. سو یہ آپ نے یعنی سیٹنگ کے آسپیکٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اپنی سٹوری سیٹ کہاں کر رہے ہیں, اور پھر اس میں ڈیٹیلز ڈالتے جانی ہیں جو اسپیسیفک ڈسکرپشنز ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا تھا, وہ لڑکا جو ہے وہ اس کا نام یہ تھا اور وہ یہ کھاتا تھا اور یہ پیتا تھا, اور اس کے بعد بس آپ ایک ہی طرح سے اس کے اوپر چلتے جائیں اور کوئی ڈیٹیل کہ وہ کہاں تھا وہ لڑکا,
اس جہاں رہتا تھا اس کی ڈسکرپشن کیسی تھی، اس کا گھر کیسا دکھتا تھا، اس کا گاؤں کیسا دکھتا تھا، وہ لڑکا خود کیسے دکھتا تھا. آپ دیکھیں گے کہ رائٹر عورت کی جب بات کرتا ہے اس کی ڈسکرپشنز، اس کے ناک، اس کے بدن کی ڈسکرپشنز دیتا ہے، مرد کی ڈسکرپشنز دیتا ہے، اس کے رنگ، اس کے پورے. تو جتنے بھی آپ کو کریٹیو رائٹرز ملیں گے ان کے، چونکہ وہ آبزرو اتنے تیز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ علیحدہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ہیزل تھی یا نہیں تھی، اس کی آنکھیں براؤن تھی یا نہیں تھی، اس کا ناک کتنا لمبا تھا، سراہی جتنا تھا، کیا تھا. تو آپ جب بھی آپ ناول پڑھیں گے ابو وکیل نے کہا اسٹوریز، تو آپ کو لگے گا کہ رائٹرز بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو باریک ڈیٹیلز ہیں وہ آبزرویشن سے آتی ہیں. سو یہ بات ہو گئی جی. آگے چلتے ہیں.